اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ وإن ربک لیحکم بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون ادع إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سنیچر کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 124 اور 125 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے جس کو تمام بڑے بڑے مشہور مذاہب کے لوگ اپنا مقتدی اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے پاک اور منزہ تھے۔ اور آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، شرک اور کفر سے بالکل بیزار تھے۔ شرک اور کفر سے تو لڑتے لڑتے پوری زندگی انہوں نے گزار دی، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ ان میں سے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، تم لوگ ناشکرے ہو، تو اس لیے پیش کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات عرض کی جا رہی ہے۔ پہلی آیت کریمہ 124 نمبر کی پڑھی گئی ہے، یوم سبت سنیچر کے دن کے احکام ان لوگوں پر لازم تھے، یعنی یہودی لوگوں پر ہفتے کے دن کا احترام کرنا، تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم کر دیا تھا۔ یہ یہودی لوگ کیا کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعظیم اور اس کے احترام کا حکم دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہودیوں نے اپنے طور پر ہفتے کے دن کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مشہور امتوں کو اختیار دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرو۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن خاص کیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا نہیں جمعے کا دن ہم کو نہیں چاہیے، ہفتے کا دن چاہیے۔ عیسائی لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اتوار کا دن چاہیے۔ مسلمانوں نے دنوں میں بہترین دن جو سید الایام ہے، عید سے بھی بہتر ہے، بقرعید سے بھی بہتر ہے، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار، جمعے کا دن منتخب کیا۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا مسلمان جو ہے اس کی تیاری کرتا ہے اور جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو مسلمانوں نے تو جمعے کے دن کا اپنے اوپر جو ہے لیا کہ بھئی ہم جمعے کے دن کو پسند کرتے ہیں۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ہفتے کے دن کی تعظیم کو لازم کر دیا تھا، کسی قسم کے شکار کو ان کے لیے ناجائز کر دیا تھا۔ لیکن یہ کمبخت لوگ آپس میں لڑتے تھے۔ کیا لڑتے تھے؟ بعض لوگ تو شکار سے رک گئے، بعض لوگ نہیں رکے، بعض لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے شکار کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ قوم جس کے بارے میں اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سمندر کے کنارے یہ قوم بستی تھی۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے یہ لوگ بستے تھے۔ پورے ہفتے اللہ دیکھیں کس طریقے سے آزماتا ہے، پورے ہفتے ان کو مچھلی نہیں ملتی تھی۔ شکار کو اللہ نے حرام کیا تھا، اللہ نے اس کو اسی طریقے سے آزمایا۔ پورے ہفتے یہ لوگ شکار کرتے تھے، شکار ملتا نہیں تھا، مچھلی نہیں ملتی تھی۔ ہفتے کے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ تم شکار مت کرنا، اس دن مچھلیاں خوب ملتی تھی۔ مچھلیاں اچک اچک کر کے باہر آ جاتی تھی، اچھل کر کے باہر آ جاتی تھی۔ اب ان لوگوں کا یہی پیشہ تھا،
مچھلی پکڑنا، بازار میں لے جا کر کے بیچنا، اسی سے گزر بسر کرنا۔ دوسرے دنوں میں مچھلی ملتی نہیں تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ملتی تھی۔ تو یہ کم وقت لوگ کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیوں کے گلفرے میں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے، سوراخ میں دھاگا ڈال کر کے مچھلیوں کو باندھ کر کے پانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ بہت سارے یہودی بدماش قسم کے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، گڈھے کھود دیتے تھے، گڈھے کھودتے تھے، ان گڑھوں میں مچھلیاں آتی تھیں تو اس گڑھے کو بند کر دیتے تھے، مچھلیوں کو بند کر دیتے تھے، اور دوسرے دن اس کا شکار کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ جب ان کو روکا جاتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم تمہارے لیے ضروری ہے، تم یہ کام مت کرو، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم ہفتے کے دن کہاں شکار کر رہے ہیں، ہفتے کے دن تو ہم گڈھا کھود کر کے رکھ دے رہے ہیں، خود بخود مچھلیاں آ رہی ہیں، ہم اس کو بند کر دے رہے ہیں اس کا راستہ، اور مچھلیوں کے منہ میں گلفرے میں دھاگا ڈال کر کے پانی میں چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے دنوں میں پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن کے دوسری جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ہیلا جو کیا، اس ہیلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ ہفتے کے دن میں اور اس کے بعد پھر دوسرے دن اس کو پکڑ کر کے بازاروں میں بیچنا اور اس سے جو اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کو بندر بنا دیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، حکمت سے مراد بعض مفسرین کہتے قرآن ہے، بعض مفسرین کہتے قرآن اور حدیث ہے۔ مطلب کیا ہے، لوگوں کو جب دعوت و تبلیغ آپ پیش کیے تو ایسے انداز میں پیش کیے کہ سامنے والے کے مزاج کی رعایت کر کے، ہر وقت اینٹا پھوڑ دینا، لاٹھی مار دینا، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حق بات کہتے ہیں لیکن ہر وقت اسی ایک ہی موڈ میں حق بات کہتے، غصے میں رہتے، لال پیلا ہو کر کے نصیحت کرتے۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ایک فن ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا بھی ایک فن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت اینٹا مار دو، پتھر مار دو، غصے میں آ جاؤ، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ حق بات کہنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسے طریقے سے انجام دیا کہ دنیا کے اندر یہ کام پھیلا۔ آپ نے کبھی غصہ بھی کیا، آپ نے کبھی ڈانٹا بھی، کبھی پیار اور شفقت سے بھی سمجھایا، اور ایسے ایسے موقع آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے اس کو مار دیں گے، لیکن اتنی شفقت اور اتنی محبت سے آپ نے اس کو تعلیم کی، دعوت دی کہ اس کے دل کے اندر ہی وہ بات اتر گئی۔